مدینه بین کوچه بهر مادر ناله کردم، چشم خود را با سرشکم منزل صد جاله کردم. یاد مادر کرده پیرم، کوچه را در بر بگیرم، همچو زهرا مادر خود از خدا خواهم بمیرم. سید المظلوم، سید المظلوم، سید المظلوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال امام جعفر الصادق علیہ السلام: صلوا ارحامکم وبروا باخوانکم ولو بحسن السلام ورد الجواب. عزیزان محترم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری اور شہادت ماہ شوال سن 148 ہجری میں ہے. ماہ شوال میں 15 تاریخ اور بعض علماء کے نزدیک 25 تاریخ کو آپ کی شہادت ہے. عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام شیعوں کے چھٹے امام اور عالم اسلام میں انتہائی محترم شخصیت کا نام ہے، کیونکہ عالم اسلام کی چار بڑی چار فقہیں جو مشہور ہیں: فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ حنفی. ان سب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سربراہ اور استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا احترام واجب ہے، کیونکہ آپ ان چاروں فقہوں کے اماموں کے بھی امام ہیں. عزیزان محترم، ہم شیعان کرام 12 امام اور 14 معصومین کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمیں دنیا میں جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ امام علیہ السلام کے دور حیات میں جس طرح سے تعلیمات اہل بیت رسول علیہ السلام عام ہوئیں، اور جس طرح سے امام علیہ السلام نے مکتب اہل بیت کی تعلیمات کو عام کیا ہے، اس طرح سے کسی امام کو موقع نہیں ملا. امام علیہ السلام کے مکتب علم میں دنیا کے گوشے گوشے سے 4000 سے زائد طلباء کسب علم کے لیے آیا کرتے تھے، اور امام علیہ السلام سے مختلف علوم کے سلسلے میں کسب فیض کیا کرتے تھے. یہ حدیث جس کو ہم نے عنوان سخن قرار دیا، اس میں امام علیہ السلام صلہ رحم کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. صلہ رحم یعنی اپنے اعزا اقربا، اپنے رشتہ داروں سے محبت سے ملنا، ان کا خیال رکھنا، اور ان کے رنج و غم میں ان کا ساتھ دینا، ان کی احوال پرسی کرنا. عزیزان محترم، خداوند عالم نے ہر انسان کو رشتوں میں پیدا کیا ہے. اگر انسان جو کہ رشتوں میں پیدا ہوا ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کبھی کسی کا چچا ہے، مختلف رشتے اس کے ہیں، اگر وہ رشتے کو ہی نہ پہچانے تو پھر بھلا کس کو پہچانے گا؟ اس لیے رشتے کی قرآن مجید میں اور احادیث میں بڑی تاکید کی گئی ہے.
بعض جگہ قرآن مجید میں ذوی القربہ سے مراد اپنے خاص رشتہ دار ہیں، اور اسلام میں تاکید کی گئی ہے کہ ان سے محبت سے پیش آؤ۔ اس کے فائدے ہیں خوشنودی خدا، خوشنودی رسول، خوشنودی ائمہ اطہار، رزق و روزی میں وسعت، نعمتوں میں وسعت، نعمتوں میں اضافہ، صحت و تندرستی، اور اسی کے برخلاف قطع رحم کے نقصانات ہیں۔ جو قطع رحم کرتا ہے خدا اس کی عمر کو تاہ کرتا ہے، خدا اس کی عمر میں کمی کر دیتا ہے، رزق و روزی میں تنگی آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں نحوستوں کا اضافہ ہوتا ہے، موت سختی سے آتی ہے، اور ساتھ روایات میں جو وارد ہوا ہے کہ وہ روز محشر ائمہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا، جس نے قطع رحم کیا، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ رشتہ داروں سے ہی لڑتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو رشتہ داری کا مطلب لڑائی جھگڑا اور فتنہ و فساد کا مرکز بنا دیا جاتا ہے رشتہ داری کو، جبکہ عزیزان محترم رشتہ داری کی قدر کرنی چاہیے، کمیوں کو، ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو جو ایک دوسرے کے سلسلے میں ہوں ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحم کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، چاہے یہ نیکی سے پیش آنا حسن سلام سے ہو، یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ، طبیعت کی فرحت کے ساتھ حشاش بشاش ہو کر کے ان کو سلام کرنا، اور خندہ پیشانی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے سلام کا جواب دینا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ چاہے اس طرح سے بھی کم سے کم تم سلام کرنا، خیریت دریافت کرنا، احوال پرسی کرنا تو کر سکتے ہو، تو کم سے کم اس درجے تک تم ایک دوسرے سے محبت برقرار رکھو، ایک دوسرے سے انسیت برقرار رکھو۔ آج کے حالات جو دنیا میں ہیں اس سلسلے میں بھی امام علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہے 4 لوگوں پر جو 4 کلمات سے مدد نہیں لیتے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو خوف میں گرفتار ہیں مگر وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد نہیں کرتے اور اس سے مدد نہیں لیتے۔ یعنی جن لوگوں کو خوف درپیش ہو، چاہے وہ کسی چیز سے خوف کر رہے ہوں، گھبرا رہے ہوں، پریشان ہوں، انہیں یہ چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں۔ یہ آیت قرآنی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہے اس شخص پر جو رنج و غم میں گرفتار ہے مگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد نہیں کرتے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ رنج و غم، مصیبت، چاہے زمانے کے حالات ہوں، چاہے بیماریاں ہوں، ہمیں اس کا ورد کرنا چاہیے۔ جناب یونس علیہ السلام شکم ماہی میں گرفتار ہو گئے، وہ شکم ماہی میں ان کی گرفتاری آج کی زبان میں کہیں تو وہ ایک لاک ڈاؤن ہی تھا، لیکن بالآخر یاد خداوندی، تسبیح خداوندی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی پروردگار نہیں ہے سوائے خدا کے، اور میں تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میں اپنے آپ پر ستم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی کوتاہیاں، جو بھی مصیبتیں اس دنیا میں آتی ہیں، بندہ خود ذمہ دار ہے اس کا، کہیں نہ کہیں سے بندے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم نہ ہو تو کوئی دوسرا ہو، ہمارے ہی میں کا، ہمارے ہی سماج کا، ہماری برادری کا، ہماری سوسائٹی کا، جس کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ جو آج کی بیماری ہے دنیا میں، یہ ساری دنیا بے اعتراف کر رہی ہے
کہ یہ سب ہماری ایجاد ہے، ہماری کرتوتوں کا یہ سب نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں، تو اس تسبیح کا ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں تعجب ہے ان لوگوں پر جو مکر و حیلہ یعنی دوسرے کے پروپیگنڈے، جال سازی اور اس کے تانے بانے میں گرفتار ہو جانے سے ڈرتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں اس امر کو، اس تسبیح کو دہراتے ہیں، اس ذکر کو دہراتے ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ ہم نے اپنے سارے امور کو خداوند عالم کے حوالے کیا، بے شک پروردگار بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے، ان کے ایک ایک حالات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی نعمتوں کی خواہشیں رکھتے ہیں، نعمت و برکتوں میں اضافے کی خواہش رکھتے ہیں، آل اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے۔ امام کہتے ہیں کہ تعجب ہے کہ وہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں، یہ ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کسی کا کوئی ارادہ چلنے والا نہیں ہے اس کے آگے، اس کی مرضی کے آگے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 39 ہے۔ تو ان تسبیحات سے ہم کو استفادہ کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شیعہ اس دنیا سے نہیں جاتا ہے مگر یہ کہ وہ جانے سے پہلے ضرور بھی ضرور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ امام کہ جس نے تعلیم رسول و تعلیم امیر المومنین علیہ السلام کو عام کیا، جس نے تعلیم نبوی و تعلیم علوی کی درسگاہ قائم کی، اور جس نے ہزاروں لوگوں کو علوم نبوی و علوم علوی سے سیراب کیا، منصور دوانیقی نے اس امام کو زہر دے دیا۔ امام علیہ السلام کی 15 شوال المکرم کو شہادت ہو گئی، 15 شوال المکرم سن 148 ہجری میں شہادت ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے جاتے جاتے صلہ رحم کی، وصیت کی، نماز کے خیال کی وصیت کی۔ یہ کہا جو نماز کو ہلکا سمجھے گا ہماری شفاعت نہیں پائے گا۔ اور عزیزان محترم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے گفتگو کی، اسرار امامت حوالے کیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بعد شہادت امام علیہ السلام کو غسل و کفن دیا اور آپ کا جنازہ اٹھا۔ لیکن میں کہوں گا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا جنازہ اٹھا ہوگا تو آپ کی روح نے کربلا معلیٰ کا رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا السلام علیک یا حسین الغریب، سلام ہو اے جد مظلوم آپ پر، میری شہادت مظلومیت سے ہوئی، مجھے زہر دیا گیا لیکن مجھے غسل و کفن دیا گیا، میرا جنازہ اٹھایا گیا، مجھے سپرد خاک کیا گیا، لیکن سلام ہو اس حسین غریب پر کہ جس کا جنازہ 3 روز تک کربلا کی جلتی ہوئی سرزمین پر پڑا ہوا تھا۔ فضا میں پرندے نوحہ پڑھتے تھے، فضا میں رسول خدا کا نوحہ گونجتا تھا، فضا میں فاطمہ زہرا کا نوحہ گونجتا تھا۔ کیا ہم نے چکیاں چلا چلا کر اسی لیے پالا تھا کہ میرا لال 3 روز کا بھوکا پیاسا بے خطا ذبح کر دیا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، پروردگارہ مومنین کی جائز حاجتوں کو قبول فرما، پریشانیوں کو برطرف فرما، پروردگارہ اس دنیا سے کرونا نامی وبا کا خاتمہ فرما، پروردگارہ جو لوگ اس مرض کی وجہ سے اس دنیا سے گزر گئے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، پروردگارہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ جنت البقیع کی تعمیر کو جلد از جلد ممکن قرار دیں، پروردگارہ مراجع کرام علماء کرام کی حفاظت فرما، تمام مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، منجی بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے امان و انصار میں شامل فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى